بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قضى احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی کہ متنبی کا یہ شعر ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کسی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاعر غلط بول رہا ہے، اس لیے کہ کتنے لوگوں کی خواہشیں دنیا میں پوری ہوتی ہیں، لیکن اس نے دوسرے مصرعے میں کہا وَلَنْتَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي، مگر یہ کہ ایک خواہش مکمل ہوتی ہے تو دوسری خواہش کو جنم دے کر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں دنیا کی خواہش کہ کوئی سائیکل میں تھا تو اس کی خواہش گاڑی پر ہوتی ہے، گاڑی لے لی تو اسے چاہیے تھا کہ اب بس کر دیتا، لیکن اس کی خواہش بڑھتی ہے کہ میں کار لوں، 4 ویلر لوں، تو جب وہ لے لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی خواہش بڑھتی ہے کہ میں اس سے قیمتی کیسے خریدوں۔ کرائے کے گھر میں تھا، خواہش بھی خاص مکان لے لوں، مکان لیا تو اس کی اور خواہش بڑھتی ہے کہ اچھی جگہ پر سائڈ لے کر گھر بناؤں۔ اسی طرح ایک کے بعد آپ دیکھیں یہاں آپ دیکھیں جو ہندوستان میں ہے، سب سے پورا مال مل جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہندوستان میں نہیں کسی اور ملک میں بناؤں۔ کتنے آدمی یہاں پر ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن باہر ملک میں امریکہ میں، دبئی میں، وہ دوسری جگہ پر ان کی خواہش ہے کہ وہاں پر مکان ہو، وہاں پر بھی ہو گیا، ہاں چلو امریکہ میں بھی اس کو مکان مل گیا۔ آپ دیکھیں امریکہ والے اس خواہش میں ہے کہ چاند پر کیسے گھر بنائے جائے، چاند پر کیسے آبادی بسائی جائے۔ تو بہرحال یہ اسی کو حدیث میں فرمایا لو کان لابن آدم، کہ ابن آدم کے لیے اگر سونے کا ایک جنگل بھی مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے۔ حدیث میں بالکل سچ فرمایا۔ اسی کو شاعر نے کہا وَلَنْتَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي، کہ ایک خواہش اس کی مکمل نہیں ہوتی، دوسری خواہش کو جنم دے کر جاتی ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، تو اللہ نے بھی کہا کہ کیا انسان کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ اس کی خواہشات تو جنت میں پوری ہوں گی۔ یاد رکھے دنیا میں ہم خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ضروریات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وجہ سے مقصد کو سمجھ کر انسان سامنے رکھے اور زندگی گزارے۔ صحابہ میں اور ہمیں فرق یہ تھا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے، دنیا کو انہوں نے ضرورت سمجھا اور دین کو مقصد سمجھا، اور ہم نے دنیا کو مقصد سمجھا ہے اور دین کو ہم نے ضرورت سمجھا ہے۔ اس لیے بقدر ضرورت بھی ہمارے پاس دین نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے، جتنا فرض ہے دین اتنا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دنیا اتنی ہے کہ ہم کھا کر بھی ختم نہیں ہو سکے، ہماری آل و اولاد اتنی ہم نے دنیا بنا لی ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے اس کی ایک مثال میں دوں تاکہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے۔ صحابہ کے یہاں کوئی جاتا اور جا کر پوچھتا کہ فلاں صحابی کہاں ہیں؟ گھر پر نہیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا کہ بازار گئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے؟ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے بس۔ اور پوچھتے ایک صحابی سے کہ صحابی کہاں پر ہیں؟ وہ کہیں گے کہ مسجد گئے ہوئے ہیں۔ مسجد کب آئیں گے پتہ نہیں، مسجد گئے ہیں کب آئیں گے؟ یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو بھول جاتے تھے۔ غالباً ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جہاد سے آئے اور بیوی بن سور کر انتظار میں ہے، بہت دنوں کے بعد شوہر آئے ہیں۔ ایسا ہونا بھی چاہیے کہ کئی دن کے بعد آئے تو شوہر بیوی بن سور کے ہو، لیکن حال آج ایسا ہے، باہر والوں کے لیے تو بنے گی سورے گی، جس کے لیے یہ بنی ہے اس کے لیے نہیں بن رہی ہے، نہیں سور رہی ہے۔ باہر جانا ہو، شاپنگ مال جانا ہو، شادی محل جانا ہو، بنے گی سورے گی،
لیکن اپنے شوہر کے لیے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن اس کے لیے نہیں بنتی نہیں سنورتی، اور آپس میں محبتیں کیسی پیدا ہوگی؟ اور جب یہ بن سور کر جب باہر اور شاپنگ کے لیے نکلتی ہے یا شادی محل کے لیے، خود میاں دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، کیا یہ وہی میری والی ہے؟ بہت اچھے انداز سے دیکھنے لگتا ہے۔ حدیث میں فرمایا جو عورت باہر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بن سور کر باہر نکلتی ہے، خوشبو پرفیوم اچھے خوشبو کے پھول لگا کر، شیطان اس کے پیچھے اسے تکنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے جا رہی ہے کہ صحابہ پوچھتے، ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ جنگ سے سفر سے واپس آئے کئی دن کے بعد بیوی بن سور کر، بیوی نے کہا آ جائیے، تو اس وقت میں انہوں نے کہا ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، فجر کی آذان ہو گئی۔ ساری رات عبادت میں انہوں نے شکایت کی تو کہا کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا تو مجھے جنت کی حوریں اور جنت کے مناظر سامنے آئے، میں دنیا اور دنیا کی عورت کو بھول گیا۔ بہرحال یہ صحابہ تھے۔ مختصر عرض کروں کہ صحابہ دین کو مقصد سمجھا، دنیا کو ضرورت سمجھا، اور ہم نے دنیا کو مقصد سمجھا ہے اور دین کو ہم نے ضرورت سمجھا ہے۔ اسی وجہ سے اس دور کے اور آج دور کی ایک مثال یہی میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی کے گھر کو گئے اور کہا کہ فلاں صحابی کہاں ہیں؟ مسجد کو گئے ہیں، کب آئیں گے پتہ نہیں، کب آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے گئے ہیں۔ اور پوچھتے صحابی سے کہاں گئے ہیں؟ بازار، کب آئیں گے؟ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آپ پوچھ کر دیکھیں کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد گئے ہیں، کب آئیں گے؟ ابھی آ جائیں گے۔ ایسے کوے کی ٹھونگ کی طرح لگائے 2 سجدے، اتنی فاسٹ نماز پڑھی کہ اور فوراً آ گئے۔ اور جو نماز میں جتنا زیادہ، جو 10 سال کا نمازی ہے اس کی نماز 10 منٹ میں، جو 20 سال کا نمازی ہے اس کی نماز 5 منٹ میں، جو 30 سال کا 50 سال کا نمازی ہے 2 منٹ میں اس کی نماز، جیسا کہ کیلی پھرا کر گھڑی کو چھوڑ دیتے تھے پہلے تو وہ گھوم کر آٹومیٹک آ کر کھڑ جاتی ہو، اسی نمازوں کا ہمارا حال ہے۔ اللہ اکبر باندھ لیا تو سلام آٹومیٹک زبان سے نکل رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ قیام کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں۔ استحضار نہیں ہے نماز کے اندر، استحضار۔ تو بہرحال عرضے کر رہا تھا کہ صحابہ نے دین کو مقصد سمجھا اور دنیا کو ضرورت سمجھا، اور ہم نے دنیا کو مقصد سمجھا اور دین کو ضرورت۔ اگر پوچھے کہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ بازار کو گئے ہیں، مارکیٹ گئے ہیں، کب آئیں گے پتہ نہیں، شاپنگ مال گئے ہیں، مارکیٹ گئے ہیں، بازار گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی، پتہ نہیں ہے۔ یہ حال تھا آج ہمارے پاس۔ اور دوسری بات یہ کہ اور ہماری زندگی کس میں لگ رہی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے میں، کیسے ہمارے رشتہ دار خوش ہو جائیں اور کیسے ہم دوسروں کو خوش کریں۔ شادی بیاہی کے موقع پر دیکھ لیں کہ ہم سب کو خوش کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، کہیں داماد ناراض نہ ہو جائے، کہیں بیٹی ناراض نہ ہو جائے، کہیں بھائی، کہیں ماں، کہیں باپ، کوئی پڑوس، سب دور دور تک کے رشتہ داروں کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے کہا میں تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اس اللہ کا ہم پاس و لحاظ نہیں کرتے اور اسے خوش کرنے کے پیچھے نہیں لگتے۔ جس کو شاعر نے کہا کہ ساری زندگی گزر گئی اوروں کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہیں ہوئے۔ کہ ساری زندگی اوروں کو خوش کرنے میں لگ رہے اور خوش بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور اللہ خوش ہونا چاہتا ہے لیکن ہم خوش اللہ کو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔